ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین اور بالخصوص آج پاکستان میں ایک مومنہ کی وفات ہوئی، ان کے لیے زبیدہ بانو بیانی، ڈاٹر آف فضل بھائی بیانی، اس کے علاوہ جتنے مومنین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات صلی علی محمد۔ مومن کرام، سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ رحم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، جو دعائیں ہمارے ذمہ لگائی گئیں تو دلوں کے راز جانتا ہے، تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار اللہ اس عزاداری کو اسی طرح سے اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اللہ اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں ایک اور یہ دن نصیب کیا کہ ہم اپنے مولا و آقا ابا عبداللہ الحسین کا تذکرہ کر سکیں۔ یقیناً
ساری دنیا کا مضطرب اور پریشان انسان جہاں آ کر سکون محسوس کرتا ہے اسے فرش عزائے حسین کہتے ہیں۔ اس بھری دنیا میں، بے چینیوں کے دور میں، مشکلات کے دور میں مضطرب انسان جہاں آ کے مطمئن ہو جائے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اور انسان کیوں مطمئن نہ ہو؟ کیونکہ نفس مطمئنہ کا تذکرہ جو ہوتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صلی علیہ فرمایا تھا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین، کہ یہ شہادت حسین ہے کہ جس نے مؤمنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت کو پیدا کیا ہے، ایک ایسی محبت کو پیدا کیا، ایک ایسے عشق کو پیدا کیا ہے کہ کائنات کی ہر طاقت اسے مٹانے کی کوشش کرے گی مگر وہ محبت حسین، وہ حرارت عشق حسین کم نہیں ہو سکتی۔ یعنی پوری کائنات ایک طرف ہو اور عشق حسین ایک طرف ہو۔ اسی لیے جناب ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی، بی بی کا وہ جملہ کہ جو بی بی نے اس ملعون کے سامنے ارشاد فرمایا تھا کہ اے یزید کد کیدک وسع سعیک، اے یزید جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، جتنے فریب دے سکتا ہے دے لے، جتنے مکر کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوشش ہوتی ہے کر لے، لیکن واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ جناب ثانی زہرا کے کچھ جملات ایسے ہیں کہ جو کربلا کو ابھی تک باقی رکھے ہوئے ہیں، اور میرا دل ہے آج بی بی کے کچھ ایسے جملات کہ جو ہمیں اپنے دل پر نقش کرنے چاہیے، اور نہ صرف دل پر بلکہ یہ ایسے جملات ہیں کہ جن کے پیچھے کربلا کا پورا مقصد چھپا ہوا ہے، جن کے پیچھے پوری کربلا کی داستان ہے۔ وہ بی بی کا ایک ایک جملہ یعنی کیا ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ کچھ جملات بی بی کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں جناب زینب کبریٰ نے بتایا کہ کربلا کیا ہے۔ سب سے پہلا جملہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا دیکھیے کہ کون ہے بی بی، جبکہ معصوم کی حدیث کیا ہے، پہلے حدیث سنیے پھر جملہ سناتا ہوں۔ فرمایا قیمت کل امر علی معرفتہ، ہر انسان کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو اگر پہچاننا ہے کہ وہ کس معیار اور مقام کا انسان ہے تو یہ دیکھو کہ وہ خداوند عالم کی معرفت میں کس مقام پر ہے۔ یعنی جتنی اس کو خدا کی معرفت زیادہ ہوگی وہ اتنا بڑا صاحب کردار انسان ہوگا، اس کا معیار، اس کا سٹیٹس، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا۔ یعنی جو جتنا معرفت میں زیادہ ہوگا، اس لیے علی جیسے امام کو زیب دیتا ہے کہ کہے لو کشف الغطا مزددت یقینا، کہ علی معرفت کے اس مقام پر ہے کہ اگر اللہ اور علی کے درمیان سارے پردے ہٹ جائیں تو علی کے ایمان میں یقین نہیں ہوگا، اضافہ نہیں ہوگا، علی کے ایمان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی کیوں؟ علی معرفت کے اس درجے پر ہے۔ اسی علی کی بیٹی کی معرفت کا درجہ دیکھیے کہ جب اس خدا کے سامنے قربانی کی بات ہو تو سب کچھ لٹا کر حسین جیسا امام قربان کر کے اسی حسین کے لاشے پہ کھڑی ہو کہ پہلا جملہ بی بی کا اللہم تقبل ھذا القربان، اللہم تقبل ھذا القربان۔ یعنی یہ وہ جملہ ہے ثانی زہرا کا کہ جو بتا رہا ہے کہ ثانی زہرا کا مقام کیا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حسین جیسی قربانی ہو اور قبول نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے علی اکبر ہو، قاسم ہو، اون و محمد ہو، عباس جیسی قربانیاں ہوں اور قبول نہ ہو؟ نہیں، لیکن اس کے بعد بھی سب کچھ قربان کر کے چادر لٹا کے جب کہا خدا کے سامنے جب قربانی کی بات ہو تو پھر حسین جیسی قربانی کے لیے بھی کیا فرماتے ہیں؟ اللہم تقبل ھذا القربان، کہ زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ یعنی بی بی بتانا کیا چاہتی ہیں
کہ اعمال ہونا کافی نہیں ہے، اعمال کے ساتھ شرط یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت ہونی چاہیے. اور ثانیہ زہرا کے لیے یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ حسین شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، زینب کے چادر لٹتی ہے تو لٹ جائیں. کہا پروردگارا تو قبول فرما لے. اللہم تقبل حاصل قربان. یہ بی بی کا وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑتا ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کربلا کیا ہے، کہ یہ سب کچھ لٹا کے بھی خدا کے سامنے کہہ رہے ہیں خدایا ہماری قربانی قبول فرما. اور انسان کس دنیا میں محو ہے. یہ پہلا جملہ جناب ثانیہ زہرا کا. پھر جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں گئی، کیا منظر ہے، سر نیزوں پہ بلند ہے، بیبیاں قید ہیں، ہاتھوں میں رسن ہے، سامنے کھڑی ہیں. اس نے کیا جملہ کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تم قید ہو کے ہمارے سامنے ہو، تمہارے مرد مارے گئے اور حکومت ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس. اس نے سوچا کہ یہ اب شکوہ کریں گے، لیکن یہ علی کی علی بیٹی ہے، یہ آغوش فاطمہ کی پروردہ ہے. کیا جملہ فرمایا، سبحان اللہ، ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے کربلا میں سوائے جمال خدا کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی جناب زینب کبریٰ کا یہ جملہ، کیا انسانیت سوچ سکتی ہے کہ سب کچھ لوٹا کے کوئی کہے ما رأیت الا جمیلا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ بیویوں کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ دھوپ میں سفر سے جلد سڑ چکی تھی، دھوپ سے اس جلد کے اوپر ایک اور جلد آ چکی تھی، بغیر آب کے، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے اتنا سفر کرنے کے بعد زینب کبریٰ کہے ما رأیت الا جمیلا. جمال یعنی کیا؟ جمال دو طرح کا ہوتا ہے، یا جمال حسن زیبائی حسی ہے یا معنوی ہے. اب دیکھیے کربلا کا جمال یعنی کیا. بی بی یہ جو جملہ فرمائے ما رأیت الا جمیلا، کبھی سوچا ہے یعنی کیا؟ کیا لاشوں کا کٹ جانا، لاشوں کا پامال ہو جانا یہ جمال ہے؟ کیا سب کچھ لٹا دینا، خیموں کا جل جانا، بچوں کا گھوڑوں کے پاؤں تلے پامال ہو جانا یہ جمال ہے؟ پھر زینب کبریٰ کیا بتانا چاہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا. جمال دو طرح کا ہے، ایک جمال ہوتا ہے حسی جو آپ محسوس کر سکتے ہیں، یو کین فیل اٹ. ایک جمال ہے معنوی. جمال معنوی کیا ہے کہ انسان اسے درک نہیں کر سکتا لیکن اس کی توصیف بیان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک جمال حسی ہے، کربلا میں دونوں جمال پائے گئے. وہ جمال بھی تھا کہ جو انسان محسوس کر سکتا تھا، اور وہ جمال بھی تھا جو معنوی جمال تھا. جمال حسی کیا تھا کربلا میں؟ کربلا میں جمال حسی تھا حسین کا خطبے دینا. کربلا میں جمال حسی کیا تھا؟ اصحاب کا جا کے رجز پڑھنا. موت کی طرف جا رہے ہیں مگر رجز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پہچانو ہم کون ہیں، تم ہمارے ہوتے ہوئے حسین کی طرف بڑھ رہے ہو. یعنی موت کی طرف جا رہے ہیں پھر بھی رجز پڑھ رہے ہیں. کربلا میں حسین کا جمال کیا ہے؟ جب شب عاشور حسین نے سب کو اکٹھا کیا، جمال کربلا دیکھیے جو محسوس کیا حسین کے اصحاب نے. کیا جمال ہے، سبحان اللہ. ایسا جمال کہ چراغ خاموش بھی ہو جائے مگر پھر بھی اس جمال کا نور دکھائی دیتا رہا. یہ محسوس کیا جا رہا تھا کربلا میں کہ شب عاشور جب سب کو اکٹھا کیا مولا نے، حسین گفتگو کر رہے ہیں اپنے اصحاب سے. پہلے سب سے پہلے خطبہ دیا کہ خدایا انی احمدک، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ پروردگارہ تو نے ہمیں نبوت عطا کی، پروردگارہ تو نے ہمیں قرآن عطا کیا، پروردگارہ تو نے ہمیں دین عطا کیا. جانتے ہیں یہ کون خطبہ دے رہا ہے 3 دن سے جس کے خیموں میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں جمال، کہ ایک قطرہ پانی نہ ہو، ششماہا پیاسا ہو، سکینہ خالی مشک کو اٹھائے انتظار میں ہو پانی کے، اور ادھر حسین
شب عاشور کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگارہ حسین تیری حمد کرتا ہے. یہ زینب کبریٰ بتا رہی ہیں کہ جمال کربلا کیا ہے. یہ وہ جمال تھا جو محسوس کیا جا رہا تھا جب حسین اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں. اصحاب سے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اصحاب کیا کہنے لگے؟ مولا آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں؟ آپ کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ کبھی زہیر بن کین آگے بڑھتے ہیں، مولا اگر 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، میرے ٹکڑے کیے جائیں، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، مولا پھر بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کبھی عبداللہ بن سعد آگے بڑھتے ہیں، مولا اگر 70,000 مرتبہ قتل کیا جائے، میرے بدن کو جلا دیا جائے، راکھ کو اڑا دیا جائے، مولا پھر بھی میں آپ کو چھوڑ کے. یہ جمال تھا جو محسوس کیا جا رہا تھا. یہ وہ جمال کربلا تھا. کیوں؟ وہ حسین کو پہچانتے تھے، وہ حسین کی معرفت رکھتے تھے. اور حسین جب گفتگو کر رہے ہیں، ایک مرتبہ جب اصحاب سے گفتگو کر لی تو کوئی نہیں گیا. سب سے پہلے جو بولے تھے، جب مولا نے کہا نا سب چلے جاؤ، عباس چراغ کو خاموش کر دو. جب چراغ خاموش کیا، امام نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم روشنی میں نہیں جا سکتے تو اندھیرے میں جس کا جی چاہے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ. لیکن کیا کہنے اس حسین، ان الحسین مصباح الہدی ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ کیسا جمال حسین میں محو ہو چکے تھے کہ اندھیرے میں جب چراغ روشن کرنا تھا تو مولا حسین نے کس سے کہا؟ عباس چراغ روشن کرو. یہ ہے جمال کربلا. یعنی حسین کو یقین ہے ساری دنیا چلی جائے، عباس حسین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اور مولا عباس نے کیا کہا؟ مولا آپ کے بغیر بھی عباس کی کوئی زندگی ہے. یہ وہ جمال ہے جو کربلا میں محسوس کیا جا رہا تھا. مولا جب اصحاب ایک مرتبہ نہیں گئے تو امام نے کیا فرمایا؟ میں نے ایسے اصحاب نہیں دیکھے کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ با وفا اور عظیم ہوں. یہ کربلا کا جمال ہے. زینب کبریٰ نے ایسے نہیں کہا ما رأیت الا جمیلا. ایک طرف ہزاروں کا لشکر، ایک طرف 72 جو امام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. کیسا جمال ہے کہ ظہر عاشور حسین نماز پڑھا رہے ہیں، سعید، زہیر، حبیب سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، ادھر سے وار ہو رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، ادھر حسین اللہ اکبر کہے، ادھر سعید گرا، ادھر زہیر گرا. جمال کربلا دیکھنا ہے تو یہ دیکھو. حسین نے آگے بڑھے، اتنی وفا کے بعد بھی کیا جملہ کہا؟ اوفیت ابن رسول اللہ. اے رسول اللہ کے فرزند ہے مولا واقع، کیا میں نے وفا کی؟ یعنی اس سے بڑی وفا کیا ہو سکتی تھی کہ حسین پہ آنے والے تیر اپنے سینے پہ لیے، اپنے چہرے پہ لیے، اپنے بدن پہ لیے، اس کے بعد بھی کیا جمال حسین ہے. اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ مولا کیا وفا کی؟ اور حسین کا کیا جواب ہے کہ میں بھی راضی، مجھ سے تجھ سے میرا نانا بھی راضی. حبیب کے لاشے پہ جا کے حسین سرزانوں پہ رکھے. یہ جمال کربلا دیکھنا ہے تو یہ دیکھو، حسین نے جس زانو پہ اکبر کا سر رکھا ہے اسی زانو پہ جون غلام کا سر رکھا ہے. کربلا کا جمال جو محسوس کیا حسین نے، جو محسوس کیا اصحاب حسین نے. جب سارے اصحاب چلے گئے، امام نے دیکھا کہ ایک 90 سال سے زیادہ ضعیف عمر سیاہ مولا کا غلام جون کھڑا ہے. سب سے ضعیف العمر امام کا شہید کون ہے کربلا کا؟ حضرت جون. یہ حضرت ابوذر غفاری کے غلام تھے. حضرت ابوذر غفاری نے ان کو آزاد کیا، امام کی خدمت میں آ گئے. امام کی خدمت میں آپ مدینہ سے ساتھ چلے. ان کا کام کیا تھا؟ یہ قافلے کی دیکھ بھال کرتے تھے، بچوں کو دیکھنا، سامان کو دیکھنا. جب امام حسین نے جون کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا ہے جون، یہاں تک تو نہیں لکھا تھا کہ تو ہمارا یہاں تک ساتھ دے. اے جون، تجھے تو ہم نے اپنی خوشیوں میں شامل کیا ہوا تھا. جون کہنے لگا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، خوشیوں میں تو آپ کے ساتھ ہوں اور مشکل میں حسین کو تنہا چھوڑ کے چلا جاؤں. مولا مجھے اجازت دیجیے. امام نے اجازت نہیں دی. جمال کربلا، مولا نے اجازت نہیں دی. ایک جملہ کہا مولا
کیا میرے خون سے بو آتی ہے؟ میرا نس پائن ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے مولا میں آپ پہ قربان نہیں ہو سکتا؟ جمال کربلا دیکھنا ہے۔ جب جون گیا اور گرا، حسین علیہ السلام پہنچے جون کے لاشے پہ، اور جمال کربلا دیکھیے، حسین نے فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھا اور ہاتھوں کو بلند کیا کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، اے میرے اللہ جون کے چہرے کو نورانی کر دے، اے میرے اللہ جون کی خوشبو کو طیب کر دے۔ جیسی خوشبو جون کے لاشے سے آ رہی تھی ایسی کسی شہید سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ جس کا رنگ سیاہ تھا، وہ جس کا خون سے بدبو آتی تھی، لیکن جمال کربلا کیا ہے؟ حسین اس کے لاشے پہ بیٹھ کر خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ جمال کربلا۔ کبھی حسین جون کے لاشے پہ دعا کریں، کبھی حسین جب ایک مرتبہ وہاب نصرانی کا سر پھینکا انہوں نے، تو ام وہاب جو وہاب کی والدہ تھی، سر اٹھا کے واپس پھینکا اور تلوار نکالی کہ تم فاطمہ کے لال کے مقابلے میں آئے ہو۔ امام نے اسے واپس پلٹایا، کہا عورتوں پہ اللہ نے جہاد کو ساقط کیا ہے، لیکن حسین تیرے لیے دعا کرتا ہے اللہ تجھے ہمارے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ محشور فرمائے۔ یہ کربلا کا جمال جو محسوس کیا جا رہا تھا، یہ جمال حسی تھا کربلا میں جو حسین نے محسوس کروایا۔ شب عاشور حسین اس جمال کو دکھا رہے ہیں کہ کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں دعائیں، کہیں مناجات، کہیں کسی کا سر سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کبھی حسین خانوادے کے ساتھ، کبھی اصحاب کے ساتھ۔ یہ جمال کربلا۔ اور مولا عباس سے ایک جملہ کہا یا عباس مجھے 4 چیزوں سے بڑی محبت ہے، انی احب الصلاۃ وتلاوت القرآن۔ اے عباس، حسین کو نماز سے بڑی محبت ہے۔ یہ ہے جمال کربلا کہ اکبر جیسا بیٹا دے کر حسین سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ یہ وہ جمال ہے جو محسوس کروایا حسین نے۔ آپ دیکھیے کتنے مولا کے اصحاب گئے، کیسے کیسے رجز پڑھ رہے ہیں اپنے امام کے بارے میں کہ تم اس امام کے مقابلے میں آئے ہو کہ جو سب سے بہتر ہے، جو رسول اللہ کا فرزند ہے، کہ ہم تم پر اس وقت تک حملے کریں گے جب تک ہماری جان نہیں چلی جاتی۔ حضرت عباس علمدار دیکھیے کربلا میں جب آتے، کہا اگر تم میرے بازو بھی قلم کر دو پھر بھی میں اپنے آقا مولا حسین کے دفاع کے لیے کھڑا رہوں گا۔ یعنی اگر تم میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو۔ یہ تھا جمال کربلا، یہ تھا جمال حسین، یہ جمال توحید جو زینب کبریٰ نے کہا ما رأیت الا جمیلا، یعنی سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی زینب کبریٰ کو جمال خدا نظر آ رہا ہے۔ یہی تو سبب ہے، جیسے جیسے موت کی طرف بڑھتے جا رہے تھے ان کے چہروں کا نور بڑھتا جا رہا تھا، ان کے چہروں کا نور بڑھتا جا رہا تھا۔ حسین جمال کربلا یہ وہ تھا جو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیسے؟ حسین نے جو خطبے دیے، کبھی خدا کی حمد کر رہے ہیں، کبھی دشمنوں کے سامنے جا کے خطبے دے رہے ہیں۔ کیا دنیا والو، مولا نے روز عاشور جو کئی خطبے دیے جن میں سے ایک خطبہ اس کے کچھ الفاظ کہا، جب سامنے آئے نا، کہا ہے دنیا والو تم اس دنیا سے محبت کر رہے ہو، اگر یہ دنیا باقی رہنے کی جگہ ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ اس کے سزاوار تھے، انبیاء سب سے زیادہ حقدار تھے کہ وہ دنیا میں باقی رہتے۔ کہا دنیا کی محبت میں تم حسین کے مقابلے میں آئے ہو؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند فاطمہ ہوں؟ یہ جمال دکھایا حسین نے کہ پہچانو کس کے مقابلے میں آئے ہو۔ یعنی ہدایت کا چراغ ہے نا، دشمنوں کے سامنے جا کے بھی آخری وقت میں بھی ہدایت دیتے رہے کہ خبردار حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ یہ حسین بار بار ان کو بتاتے رہے کہ پہچانو کس کے مقابلے میں آئے ہو، انا ابن علی انا ابن فاطمہ۔ اور دوسرا جمال ہے جمال معنوی۔ ایک تو تھا جو محسوس کیا جا رہا تھا، جو ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ حسین کے اصحاب کٹ تو رہے ہیں مگر حسین کو چھوڑ کر نہیں جا رہے، حسین کے اصحاب اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، حسین کے جوان سب کچھ دے رہے ہیں مگر حسین کو چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ اور
جمال معنوی کیا تھا کہ سب کچھ لٹا کر حسین کہے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضا خدا، یہ جمال معنوی کہ خدایا جیسے تو راضی ہے حسین ویسے راضی ہے، جیسے تو حسین کو دیکھنا چاہتا ہے حسین تیری رضا میں راضی ہے۔ اس لیے معصومین کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیے، معصوم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی کہ کبھی بھی رسول اللہ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ اے کاش یہ نہ ہوا ہوتا، کہ رسول اللہ کی زندگی میں کبھی یہ جملہ رسول نے استعمال نہیں کیا کہ اے کاش میرے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا۔ کہا کیوں؟ جیسے خدا کی رضا ہے یہ اس میں راضی ہیں۔ اس لیے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر ہو پھر بھی حسین کہے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین کے سامنے سب کچھ لٹ جائے، حسین کے سامنے اصحاب مارے جائیں، جوان مارے جائیں، لیکن حسین سجدے میں سر رکھ کے کہ سبحان ربی الاعلی۔ یہ تھا جمال معنوی، رضا پروردگار۔ حسین کے لیے سب کچھ قربان کرنا کس لیے ہے؟ رضا پروردگار کے لیے۔ اس لیے مولا نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم دنیا کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کو ٹھکراؤ گے، نہ دنیا راضی ہوگی نہ خدا راضی ہوگا، اور جو خدا کی رضا کے لیے دنیا کو ٹھکرا دے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہے اور اللہ اسے وہ ہر چیز دے دے گا جس کی وہ طلب رکھتا ہے۔ یعنی رضا پروردگار مہم ہے، یہ جمال معنوی جو حسین کربلا میں دکھا رہے ہیں۔ اور کیا ہے جمال معنوی؟ حسین کے لیے رضا پروردگار، پھر حسین کے لیے غیرت، حیا، یہ جمال معنوی ہے کہ حسین کا زندگی میں سب کچھ لٹ رہا ہے، مگر جیسے ہی انہوں نے کہا کہ خیموں کی طرف بڑھو، وہ سر جو سجدے سے نہیں اٹھ رہا تھا وہ سر سجدے سے اٹھا کہ حسین کی زندگی میں خیموں کی طرف نہ جانا۔ یہ جمال معنوی ہے کہ حسین کی غیرت، حسین کے لیے حیا کیا ہے، حسین کے لیے پردہ کیا ہے۔ اس لیے جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے؟ جب کوئی آواز نہیں آئی پھر مولا نے ایک جملہ کہا تھا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ حسین اپنی مدد کے لیے نہیں پکار رہا، کوئی ہے جو آقا زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یعنی حسین کے لیے غیرت، حیا، پردہ، حجاب یہ ضروری ہے۔ کربلا کا جمال کیا ہے؟ حیا۔ عجیب ہے، علماء نے لکھا کہ جناب ثانیہ زہرا کسی کے لاشے پہ نہیں گئی، لیکن ایک جوان ایسا تھا جس کے لاشے پہ جناب ثانیہ زہرا گئی، وہ تھا اکبر کا لاشا۔ کہا جب بی بی آئی نا، بی بی نے دیکھا کہ حسین کی حالت یہ ہے کہ بیٹے کے لاشے پہ ایسے بیٹھا ہے کہ ابھی حسین کی روح پرواز کر جائے گی۔ کہا اگر زینب سہارا نہ دیتی تو حسین وہی چلے جاتے۔ اجرکم علی الزہرا۔ اس عالم میں آ کے جب جناب ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی کو دیکھا، حسین کو تسلی دی، لیکن حسین مظلوم وہاں اکبر کے درد کو بھول کے کہا بہن زینب آپ خیموں میں جائیے۔ حسین کے لیے حجاب کیا ہے؟ یہ جمال کربلا جو حسین نے محسوس کروایا۔ کہا کہ اگر ثانیہ زہرا نہ آتی تو بوڑھا باپ یہ عالم ہو چکا تھا کہ جملہ کہتا تھا یا اکبر علی الدنیا بعدک اللفا، اے اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اجڑ گئی۔ جب معصوم سے پوچھا کہ باپ کے لیے سب سے خوشی کا مرحلہ کون سا ہوتا ہے، کہا جب کسی بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا چل پھر رہا ہو۔ کیا حالت ہو گئی حسین کی، کربلا کی۔ اس معجزات کو سمجھیے عزیزان محترم کہ سب کچھ لٹا کر، وہ بیٹا لٹا کر جسے کہتے تھے کہ مجھے جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے میں اکبر کی زیارت کر لیتا ہوں، وہی اکبر حسین کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور حسین سجدہ پروردگار کر رہا ہے۔ یہ کربلا، اجرکم علی الزہرا۔ جناب زینب کبریٰ نے کربلا کو کس طرح پہنچایا؟ ما رأیت الا جمیلا،
کہ اسی حسین کے لاشے پہ کھڑی ہو کے، اسی اکبر کے لاشے پہ کھڑی ہو کے، قاسم و عباس اور محمد کے لاشوں پہ کھڑی ہو کے کہے پروردگارا زینب کی قربانی کو قبول فرما لے، اجرکم علی الزہرا۔ بس دو جملے مصیبت کے جناب علی اکبر کے مسائب پڑھنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے کتنی محبت تھی باپ کو اس بیٹے سے کہ جس نیزے پر اکبر کا سر ہوتا تھا نا، حسین کا سر بھی اسی نیزے کے قریب قریب رہتا تھا۔ اللہ جانے کس طرح برداشت کیا ہوگا ضعیف باپ کہ جب آخری وقت میں موت کے لیے بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہوا، اے بابا کیا اکبر کو بھی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا حسین نے، اور تیار کر کے ایک مرتبہ جب دستار باندھی نا، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حسین نے بیٹے کو تیار کیا اور ایک مرتبہ جب رخصت کیا ایک جملہ کہا، اے علی اکبر ارے جتنی دیر تک مقتل میں پہنچو بس حسین کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، ارے حسین کا تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ، اے میرے اللہ اب اسے بھیج رہا ہوں اور جس کا چلنا بھی رسول جیسا، جس کا بولنا بھی رسول جیسا۔ ایک مرتبہ اکبر جب جا رہے ہیں دیکھا، ارے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی، جو ہی مڑ کے دیکھا ارے 57 سال کا بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ ارے گھوڑے سے اترے، بابا ارے ابھی تو اجازت دی تھی، اے بابا پھر پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہا اے اکبر کاش تیرا جوان بیٹا ہوتا اور پھر تجھے معلوم ہوتا، اور بوڑھا باپ کیسے جوان کو موت کی اجازت۔ اجرکم علی الزہرا۔ آزادارو سنو کے جملہ، یہ وہ علی اکبر ہے کہ اتنی محبت سی بابا سے۔ علماء کہتے ہیں کہ کیا شہزادہ نہیں جانتا تھا کہ خیموں میں پانی موجود نہیں ہے؟ تو پھر شہزادہ پلٹ کے کیوں آیا؟ بابا سے یہ کیوں کہا بابا ایک بوند پانی؟ کہا شاید اکبر ایک مرتبہ پھر بابا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس عزیزان محترم، راوی کہتا ہے ایک مرتبہ شہزادہ آیا میدان میں اور آ کر رجز پڑا، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری حکومت کو مانیں، ہم تمہاری اس خلافت کو مانیں؟ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کی غربت کو یاد کر کر کے حملے کرتے تھے شہزادہ۔ دل میں خیال تو آتا ہوگا نا کہ انہوں نے کس طرح حسین کو رلایا ہے، انہوں نے کس طرح میرے بابا کا حال کیا، کبھی حسین کسی جوان کے لاشے پہ، کبھی کسی اصحاب کے لاشے پہ۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جنگ کرتے کرتے جب اکبر گھوڑے سے گرے، ایک جملہ کا سلام علیکہ یا ابتا، جہاں ہر شہید نے حسین کو مدد کے لیے پکارا، اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ارے جانتے تھے میں مدد کے لیے پکاروں گا تو بابا آ جائیں گے، مگر میرے بعد بابا کی مدد کے لیے کون آئے؟ آخری جملہ کہا بابا میرا سلام۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے یہ جملہ سننا تھا، حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کس طرح بیٹے کے لاشے پہ پہنچا، ارے ڈھونڈتا ہوا اکبر کے اجرکم علی الزہرا۔ یہاں مقتل نے ایک جملہ لکھا، کہا کیسے حسین لاشا اکبر پہ پہنچا، زانو پہ زانو پدر بے لاشا پہ سر رسید، کہا چل کے نہیں گیا، ارے جیسے چھوٹے بچے کوہلیوں کے بل حسین اس طرح گرتا ہوا لاشا اکبر پہ پہنچا۔ جب آنکھوں کو کھولا کہا بابا ارے میں تو زین سے گرا اس لیے میرے چہرے پہ خاک، بابا آپ کے چہرے پہ
اتنی کہا قبر تو ایک مرتبہ گرا، حسین یہاں تک آتے 9 مرتبہ گا کے کربلا پہ، اور میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا اور حسین کی دنیا اجڑ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات میں حسین.